أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ آپ کی مقدس اور باعظمت سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس اہم اور مخصوص گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ مطہر آیت کلام الہی کے 53ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ النجم کی پہلی آیت ہے۔ یہ مجلس مجاہد ملت شاعر اہل بیت جناب محمد عامر خان کے برادر خرد جناب محمد یاسر خان کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ ایک ایسی ذات کے ایصال ثواب کے حوالے سے یہ مجلس ہے جو اس وقت دنیا کے ذہنوں پر محیط ہے اور مسلط ہے۔ ظالم اور باطل نے اس کو یہ سمجھ کر درمیان سے ہٹایا تھا کہ وہ نیست و نابود ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گا، لیکن علی والے کبھی موت سے مرتے نہیں، موت کو مارتے ہیں۔ میں چونکہ وقت کم ہے، آپ کے توجہات اور آپ کے مبذولات اور آپ کا کرم مسلسل ہے، آپ کا اشتیاق، آپ کا ولولہ، آپ کا جذبہ سب لائق تسلیم اور سلام ہے، لیکن وقت بہت کم ہے۔ چھوٹے سے موضوع پر گفتگو کرنا چاہوں گا، مفہوم بلندی اور انسان۔ یعنی دنیا میں ایک تصور ہے، ایک کنسپٹ ہے، اور ایک سوچ ہے اور ایک فکر ہے، بلندی، ہائٹ، رفعت۔ آخر بلندی ہے کیا؟ بلندی کا مفہوم کیا ہے؟ بلندی کی میننگ کیا ہے؟ بلندی کی حقیقت کیا ہے؟ اور بلندی کی صداقت کیا ہے؟ ریالٹی کیا ہے؟ سچائی کیا ہے؟ چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، چونکہ مختصر سی گفتگو کرنا ہے۔ ارشاد ہوا والنجم اذا ہوا، یہ قرآن مجید کے 53ویں سورہ کی پہلی آیت ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیے، ہر قوم، ہر نیشن، ہر ملک، ہر جماعت اور ہر قبیلہ، ہر گھرانہ، ہر لشکر، ہر گروہ ایک زبان جانتا ہے، زبان بولتا ہے، ادب، تہذیب، سلیقہ، یہ سب چیزیں ملحوظ خاطر ہوتی ہیں۔ انسان کے دل میں جو خیال، جو ارادہ، جو تمنا، جو آرزو، جو خواہش، جو للک، جو کیفیت اور جو جذبہ پروان چڑھتا ہے، نبوت پاتا ہے،
ظہور پذیر ہوتا ہے وہ دوسروں کی سماعتوں تک منتقل کرنے کے لیے جس ذریعے کا استعمال ہوتا ہے اس ذریعے کا نام زبان ہے۔ تشریف لائیں۔ اب زبان جتنی خوبصورت ہوگی، جتنی حسین ہوگی، جتنی جمیل ہوگی، جتنی لطیف ہوگی، جتنی باجمال ہوگی، بیوٹیفل ہوگی، جتنی نرم ہوگی، جتنی لطیف ہوگی، جتنی شیرینی ہوگی، جتنی میٹھی ہوگی، اور جتنی مضبوط اور مستحکم ہوگی، اتنا ہی انسان اپنے جذبات کو دوسروں تک منتقل کر سکتا ہے۔ ہر زبان اپنی جگہ پر تہذیب رکھتی ہے، ادب رکھتی ہے، سلیقہ رکھتی ہے، صفات رکھتی ہے، ارکان رکھتی ہے، اجزاء رکھتی ہے، کیفیت رکھتی ہے، حالت رکھتی ہے، اور اپنی کوالٹی اور اپنی پہچان رکھتی ہے، اپنی شناخت رکھتی ہے۔ چونکہ عربی زبان بھی ایک اہم زبان ہے، ایک عظیم زبان ہے، ایک مستحکم زبان ہے، ایک مضبوط زبان ہے، ایک مسلسل زبان ہے، ایک قائم زبان ہے، ایک دائم زبان ہے، اور اس کے مضبوط اور مستحکم اور خوبصورت ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، یہ علی کے گھرانے کی زبان ہے، یہ فاطمہ زہرا کے آنگن کی زبان ہے، یہ عبد المطلب کے صحن کی زبان ہے، یہ اہل بیت کی زبان ہے۔ زبان عربی یہ لسان اہل بیت ہے، ام الالسنہ ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، بہت طولانی گفتگو نہیں ہے، مگر چند افکار، چند نظریات اور چند معروضات و گزارشات آیات قرآنی کی بنیاد پر آپ کے ذہنوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بلندی اور انسان، سمجھیے گا، عربی زبان میں قسم کھائی جاتی ہے۔ یہاں پر والنجم ترجمہ کیا جاتا ہے 73 کے 73 فرقوں میں، ستارے کی قسم، تارے کی قسم، اسٹار کی قسم، سب نے یہی ترجمہ کیا ہے، انکلوڈ ہمارے فرقے کے 72 فرقوں نے یہی ترجمہ کیا ہے، ستارے کی قسم، ستارے کی قسم، تارے کی قسم، اسٹار کی قسم۔ مگر تارا، ستارہ، اسٹار عربی زبان میں نون جیم میم نجم یہ کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں جس لفظ پر، جس نام پر، جس اسم پر، جس سینٹنس پر الف لام داخل ہو جاتا ہے تو معنوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، مطالب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وَالنَّجْمٍ ایک ستارے کی قسم، نہیں، وہ کہہ رہا ہے وَالنَّجْم، الف لام لگایا ہے۔ تو الف لام کے کتنے معنی ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے عربی گرامر کو ملاحظہ فرمائیں گے تو الف لام کے 72 معنی ہے، 72، مگر یہاں پر صرف 3 معنی گزارش کرنا چاہوں گا۔ الف لام تحسین کے لیے آتا ہے، الف لام تعظیم کے لیے آتا ہے، الف لام تخصیص کے لیے آتا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا ان 3 لفظوں کا؟ یہ ایک عمل ہے، ایک پروگرام ہے، ایک اسکیم ہے، ایک یوجنا ہے، ایک منصوبہ ہے، ایک اللہ کی احتیاطی عمل ہے۔ ذرا اس کو سمجھیے گا، جس لفظ پر یہ 3 حرف آ جائے، یہ 2 حرف آ جائیں تو 3 معنی ہو جاتے ہیں۔ تحسین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو انتہائی خوبصورت بنا دینا، حسین و جمیل کی انتہا عطا کر دینا، معراج عطا کر دینا، کسی کو بیوٹی کا کلائمیکس دے دینا، یعنی جس کے بعد تصور حسن ذہن میں نہ آ سکے اس پائٹ کا نام عمل تحسین ہے۔ توجہ جاتا، تو الف لام تحسین کے لیے آتا ہے، الف لام تعظیم کے لیے آتا ہے۔ تعظیم کا مطلب کیا ہے عربی گرامر میں؟ کسی معمولی شے کو عظیم بنا دینا۔ تخصیص کا مطلب ہے کسی عام چیز کو خاص کر دینا۔ تو جب 3 معنی ہے تحسین کے لیے، تعظیم کے لیے، تخصیص کے لیے، تو اب والنجم کا مطلب ہوگا، غور فرمائیے، یہاں پر مطلب ہوگا کائنات کے سارے ستاروں میں سب سے حسین ستارے کی قسم، کائنات کے ستاروں میں سب سے عظیم ستارے کی قسم، کائنات کے ستاروں میں موجود ستاروں میں سب سے زیادہ مخصوص ستارے کی قسم۔
توجہ جا رہا ہوں، یہیں سے آپ کو پرواز کرنا ہے، یہیں سے معراج پہ جانا ہے، یہیں سے منزل حقیقت کو پانا ہے، یہیں سے اصلیت کو سمجھنا ہے، یہیں سے صداقت کو درک کرنا ہے، یہیں سے عقیدوں کو سنبھالنا ہے، یہیں سے ایمان کو پختہ کرنا ہے، یہیں سے نظریات کو پاکیزہ کرنا ہے، یہیں سے جذبات کو مقدس بنانا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، یہیں سے تقاضۂ بشری عطا کرنا ہے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے حسین ستارے کی قسم جو ساری کائنات کے ستاروں میں سب سے خوبصورت ہے، اس ستارے کی قسم جو کائنات کے ستاروں میں سب سے زیادہ عظیم ہے، اس ستارے کی قسم جو کائنات کے ستاروں میں سب سے زیادہ مخصوص ہے، اس ستارے کی قسم۔ ستارے کو 3 فضیلتیں ملی، 3 منقبتیں ملی، 3 صفات ملی، 3 کوالٹیز ملی، 3 پہلو ملے، 3 رخ ملے، 3 درجے ملے، 3 مرتبے ملے، 3 منصب ملے، 3 رفتیں ملی، 3 شوکتیں ملی، 3 کیفیتیں ملی، 3 حالتیں ملی۔ سب سے حسین بھی ہو گیا، سب سے خوبصورت بھی ہو گیا، سب سے عظیم بھی ہو گیا، سب سے جمیل بھی ہو گیا، سب سے مخصوص بھی ہو گیا۔ مگر کبھی قرآن پڑھنے والوں نے یہ غور کیا ہے یہ سب سے حسین کب ہوا، سب سے عظیم کب ہوا، سب سے مخصوص کب ہوا؟ تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں پر لفظ لکھا ہے ایزا ہوا، عربی گرامر میں ایزا ظرف زمان ہے، ٹائمنگ کو فکس کرتا ہے۔ سنیے ترجمہ، کائنات کے ستاروں میں سب سے زیادہ خوبصورت ستارے کی قسم، سب سے زیادہ عظیم ستارے کی قسم، سب سے زیادہ مخصوص ستارے کی قسم۔ یہ عظیم کب ہوا، یہ حسین کب ہوا، یہ مخصوص کب ہوا؟ ایزا ہوا، جب کسی دروازے پر جھکا۔ دو تین لفظ ہیں، فرمائے 2-3 پہلو ہیں، ذرا ان کو دیکھئے گا۔ ایسا ہوا جب کسی دروازے پر جھکا، مولانا فرمائے عجیب منظر ہے، عجیب کیفیت ہے، عجیب پہلو ہے۔ کون ایسا انسان ہے جس کی طبیعت، جس کی فطرت، جس کا نیچر، جس کی خواہش، جس کی تمنا، جس کی آرزو، جس کا اشتیاق، جس کا جذبہ، جس کا ذوق، جس کا شوق اس طرف مائل نہ ہو کہ مجھے بلندی ملے، مجھے بلندی ملے، مجھے بلندی ملے۔ ارے وہ قومیں بھی بلندی چاہ رہی ہیں جن کے رہبر بھی پست ہیں۔ تو جو چاہ رہا ہر ایک کوئی بلندی چاہتا ہے، اونچائی، ہائٹ، رفعت، مگر بلندی کا کوئی مخصوص مفہوم نہیں ہے، کوئی خاص معنی نہیں ہے۔ کسی نہ کسی درجے پر جا کر بلندی پستی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سامنے کی بات، ارے بھائی آپ نے ایک مکان دیکھا، ایک بلڈنگ دیکھی، ایک قصر دیکھا، ایک ولا دیکھا، ایک بنگلو دیکھا، سمجھ میں آیا بہت شاندار ہے، بہت عمدہ ہے، مگر وہ ایک مالے کا ہے، ایک منزل کا ہے، اسی کے برابر میں 2 منزل کی بلڈنگ ہے۔ اب یہ بہت بلند تھا، 18-19 فٹ کی ہائٹ پر تھا تو آپ کو بلند لگ رہا تھا، لیکن جب 2 محلے کی بلڈنگ آئی تو یہ پست ہو گیا۔ کہاں گئی بلندی؟ بلندی کا مفہوم کہاں گیا؟ 2 محلے کی بلڈنگ کے سامنے 5 محلے کی بلڈنگ بلند ہے، 5 محلے کی بلڈنگ کے سامنے 10 محلے کی بلڈنگ بلند ہے، 10 محلے کی بلڈنگ کے سامنے 25 محلے کی آ جائے۔ یعنی جیسے جیسے سٹوری بڑھتی جائے گی، منزلیں بڑھتی جائیں گی، سامنے والی منزل پست ہوتی چلی جائے گی، تو بلندی کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ جاؤ تب بھی بلندی کا کوئی مفہوم سامنے نہیں آئے گا۔ دوسرا آسمان آ جائے گا، تیسرا آسمان آ جائے گا، کہاں روکو گے بلندی کو؟ تو قرآن نے بلندی کا مفہوم بتایا۔ توجہ چاہ رہا، بلا فرمائے۔ اب یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ شعراء بیٹھے ہیں، یہ ادیب بیٹھے ہیں، یہ آفاقی شخصیات ہے، یہ گنے چنے افراد پر مجمع، یہ قلیل مجمع نہیں ہے، یہ بہت کثیر مجمع ہے۔ اور ہماری تو پرانی تاریخ رہی ہے کہ ہمیں 72 سے زیادہ کبھی ملے ہی نہیں۔ ٹائم ایکسر اب چھوڑ دو، بس چند منٹ ہے،
گا، دیکھے گا حضور، محسوس کیجئے گا، عجیب منزل ہے۔ منزل کیا؟ اب بلندی کا کیا مفہوم ہے، اونچائی کا کیا مفہوم ہے؟ اب یہ بیٹھے ہیں صاحبان نظر، یہ مجھے کہہ رہے لفظ پستی ایک ایسا تصور ہے جو کسی طبیعت کو گوارا ہی نہیں، اس سے نفرت ہے، تنفر ہے، انرجی ہے، گھرنا ہے، اس سے دوری اختیار کرتا ہے انسان، کوئی پستی کو پسند کرتا ہی نہیں۔ ایک بچہ بھی پستی کو پسند نہیں کرتا ہے نا۔ پستی ایک ایسا مفہوم ہے کہ کسی کوئی نظر، کوئی بصر، کوئی انسان، کوئی آدمی، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی کنسپٹ، کوئی بھی تصور پستی کو قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے یہ نیچرل ہے، یہ فطری ہے کہ پستی کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہاں سے انتخاب کروں اور کہاں سے سلیکشن کر کے آپ کے دامن سماعت میں جوہر گفتگو ڈالوں، میں پریشان ہوں انتخاب کرنے میں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، پستی کو کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی ذات، کوئی خاندان، کوئی خانوادہ، کوئی قوم، کوئی ملت، کوئی ذات، کوئی ہستی، کوئی زبان والا، کہیں کا رہنے والا، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی گروہ، مذہب کوئی ہو، فرقہ کوئی ہو، عقیدہ کوئی ہو، نظریہ کوئی ہو، پستی کو پسند کرتا ہی نہیں، کوئی بھی پستی کو نہیں پسند کرتا۔ اب ذرا جانیں ایک منزل تک لے چلوں آپ کو، بلا فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ کسی دروازے پر جھکا۔ ہوا کے کتنے معنی ہیں؟ ہوا کے 76 معنی ہیں، 76۔ یہ ہوا دو چشمی ہے، واو یہ کھڑا الف، ہوا۔ یہ ہوا ایئر والی ہوا نہیں، یہ ہوا باد و باد نہیں، یہ ہوا نہیں، یہ پجوا، یہ پروا، یہ ہوا نہیں۔ یہاں پر ہوا کے کیا معنی ہے؟ ہوا کے 76 معنی ہے، سنیے گا۔ ہوا کے معنی غرق ہو جانا، ہوا کے معنی تباہ ہو جانا، ہوا کے معنی برباد ہو جانا، ہوا کے معنی فنا ہو جانا، ہوا کے معنی معدوم ہو جانا، ہوا کے معنی محروم ہو جانا، ہوا کے معنی سبک ہو جانا، ہوا کے معنی بے آبرو ہو جانا، ہوا کے معنی بے قیمت ہو جانا، ہوا کے معنی ذلیل ہو جانا، ہوا کے معنی خار ہو جانا، ہوا کے معنی ہلکا ہو جانا، ہوا کے معنی محور سے دور ہو جانا، ہوا کے معنی مرکز سے محروم ہو جانا، ہوا کے معنی سعادت سے مایوس ہو جانا، ہوا کے معنی دائرہ رحمت سے باہر چلے جانا، ہوا کے معنی بے قیمت ہو جانا، اور آخر ہوا کے معنی ہے پست ہو جانا، ڈاؤن ہو جانا۔ آپ نے نہیں دیکھا ہے پروردگار عالم نے ستارے کی کب قسم کھائی؟ یہ نہیں کہا جب وہ آسمان کی بلندیوں پر تھا تب قسم، جب وہ ہائٹ پر تھا تب قسم، جب وہ رفعت پر تھا تب قسم۔ قسم کب کھائی؟ جب وہ کسی دروازے پر پست ہوا۔ اے پروردگار اس پست میں کیا کمال ہے کہ قرآن کے 53ویں سورے کے پیشانی کا تازہ تراشا ہوا جھومر بنا کر تو نے اس لفظ کو زینت دے دی ہے قیامت تک کہ ستارے کی قسم جب وہ کسی دروازے پر پست ہوا۔ کہ یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، تم بلندی تلاش کر رہے ہو نا، ہر جگہ پہ جھکنا ہے علی کے دروازے پر جھکنا۔ ماشاءاللہ یہ دونوں ہو بلندی تلاش کرنے والوں، تمہارے پیمانے، تمہارے اسکیل، تمہارے میزان، تمہارے تخمینے، تمہارے آئیڈیے، تمہارا نظریہ، تمہارا کنسیپٹ، تمہاری تحقیق، تمہاری ریسرچ، تمہارا تجسس، تمہاری جستجو، تمہارا علم، تمہاری اطلاع، تمہاری خبر، تمہارا سب کچھ یہیں دھرا رہ جائے گا۔ کہاں تک جاؤ گے بلندی پر؟ ستارہ آسمان کی بلندی پر ہے، مگر جب بلندی پر نہیں ہے، مولانا فرمائیے گا، ستارے نے اتر کے بتا دیا کہ اگر آسمان پر بھی چلے گئے تو بلندی نہیں ملے گی جب تک علی کے دروازے پر نہ آؤ۔ اصل بلندی ہے، اصل بلندی۔
माशाअल्लाह। अकबर का दादा, अकबर का दादा, ज़ैनब का बाबा, ज़ैनब का बाबा, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, नारे हैदरी। देखो हुजूर, ममनून मुतशक्किर। मफ़हूम बुलंदी क्या है? अली के दरवाजे पर झुक जाना ही बुलंदी है। सारी बुलंदियां अली के दरवाजे पर रख दी है अल्लाह ने। बुला फरमाया आप, क्या लतीफ इशारा है, क्या खूबसूरत हिंट्स है। सितारे ने बताया यहाँ है बुलंदी। आसमान पर भी अगर चले गए, सुपर पावर भी अगर बन गए, तो बुलंदी पे नहीं जा सकते हो। तवज्जो जा रहा। लोग कहते हैं अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर है, अमेरिका के पास टॉम हॉक है, अमेरिका के पास आवाक है, अमेरिका के पास F-15 है, F-17 है, F-35 है, अमेरिका के पास ये है वो है, पावर है, ताकत है, दौलत है, फौज है, उसकी आर्मी बहुत बड़ी है, बड़ा बुलंद है, सुपर पावर है, सुपर पावर है, सुपर पावर है। लेकिन कुरान ने मोहर लगा दी। तवज्जो जा रहा। बुलादा फरमाइए, बुलंद कैसे हो गया? झुका ना सका, सारी दुनिया को झुकाया। सऊदी अरब झुका हुआ। तवज्जो कीजिएगा, सऊदी अरब झुका हुआ। तारा जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं सब अमेरिका के सामने झुकी हुई हैं, सब झुकी हुई हैं, चूंकि उनका मुकद्दर ही झुकना है। सब पस्त है, सब डाउन है, सब डाउन है। सुनिए, सितारे ने मफ़हूम बुलंदी जरा सा मफ़हूम बदल लीजिए, समझिएगा इधर। ये मफ़हूम बुलंदी समझ लीजिए। बुलंदी क्या है? अजीजों, लुग़त छोड़ो, डिक्शनरी छोड़ो। बुलंदी का मतलब है अली के दरवाजे पर झुकना। जो अली के दरवाजे पर झुक जाता है फिर वो कहीं नहीं झुकता। सारे ममालिक, मुस्लिम ममालिक अली के दरवाजे पर नहीं झुके तो अमेरिका के सामने झुकना पड़ा। खाम नहीं अली के दरवाजे पर झुक गया तो अमेरिका को झुका डाला। ये है मंजिल। इतनी सी बात। वन्नज्म इज़ा हवा। सुपर पावर ही वही है जिसे अली से इंतसाब हो, अली से निस्बत हो, अली से वाबस्तगी हो, अली से इर्तबात हो। माशाअल्लाह, सनद है मेरे लिए। और करें आप। अब ये मंजिल है वन्नज्म इज़ा हवा। देखिए, कुरान में 6666 आयत है। 6000। हर आयत का एक बैकग्राउंड है, एक पस मंज़र है। ये पस मंज़र, बैकग्राउंड, क्यों नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई, कब नाजिल हुई, इसके असबाब क्या थे, रीज़न्स क्या थे, वजूहात क्या थे, इसके पीछे अग़राज़ व मक़ासिद क्या थे, मफ़ाहीम क्या थे, मतालीब क्या थे, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को जो मौजू बताता है ना, उसको तफसीर की ज़बान में शान नुज़ूल कहते हैं। शान नुज़ूल। ये शान नुज़ूल, ये आयत नाजिल क्यों हुई, सितारा क्यों उतरा, ये इस मजलिस से मुताल्लिक़ नहीं, मगर एक मफ़हूम चूँकि आप तक पहुँचाना है वो पहुँचा के आगे बढ़ जाऊँगा। ये आयत क्यों नाजिल हुई? आयत नाजिल हुई अक़्द फ़ातिमा का मामला था। अक़्द फ़ातिमा का मामला था। हर एक कोई चाहता था कि ये शर्म मुझे मिल जाए, दामादी रसूल का, ये सादत मुझे मिल जाए, ये रुतबा मुझे मिल जाए। अब नबी चूँकि रहमतुल आलमीन थे, अल्लाह ने कहा पैगम्बर
ان سے کہہ دیجئے جس کے گھر پر ستارہ اتر آئے، جس کے دروازے پر ستارہ سجدہ کر لے، اسی کو دامادی رسالت کا شرف ملے گا۔ یہ ستارے کا انتخاب کیوں ہوا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ جس کی ڈہڑی پر سورج اتر آئے؟ ارے دن کا معاملہ تھا، سب دیکھ لیتے۔ جس کی ڈہڑی پہ چاند اتر آئے، یہ لفظ ستارہ اللہ نے کیوں منتخب کیا؟ یہ بھی ایک پیغام ہے قرآن کا۔ شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے رہ جائے اگر سن لے۔ سورج کیوں نہیں کہا بھائی؟ چاند کیوں نہیں کہا؟ کوئی اور وجہ غرض اس کے لیے سبب اور بنا دیتا، نشانی، علامت، شناخت، معرفت، وجہ غرض کسی اور چیز کو قرار دے دیتا۔ نہیں، جس کے گھر پہ ستارہ آئے گا، نجم آئے گا، سورج نہیں، چاند نہیں۔ فاطمہ کا معاملہ ہے، سورج علی پلٹا چکے، چاند کے 2 ٹکڑے رسول کر چکے۔ کوئی نئی فضیلت ہو فاطمہ کے لیے، لہذا ستارہ اترے گا۔ یہ ستارہ کیوں کہا؟ عربی میں نجم کہتے ہیں۔ سنیے، غور فرمائیے، میں جہاں تک پہنچا ہوں باریک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسلمان بغلے پلا پلا کے ڈھول پیٹ پیٹ کر ہر چوراہے پر، ہر جگہ پر کہتا ہے صحابہ کرام، صحابہ کرام، صحابہ کرام۔ کیا کہنا ان کا؟ بہت بلند ہے، بہت مرتبہ ان کا ہے، بڑی شان ہے، بڑی شوقت ہے، بڑے بافضل ہیں، بڑے مناقب والے ہیں، بڑے درجات والے ہیں، بڑے رتبے والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان و شوقت والے ہیں صحابہ کرام ہے بھائی۔ مگر یہ بتاؤ ان کے لیے ٹائٹل کیا ہے؟ رسول نے ان کو لقب کیا دیا ہے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، رسول نے ان کو لقب دیا۔ مسلمان کہتا ہے، ہمارے یہاں ثابت رہی ہے، مسلمان کہتا ہے حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں۔ بلا فرمائیے گا، کس عظیم منزل پر لے آیا۔ صحابہ کو ٹائٹل، لقب، رتبہ، مرتبہ، فضیلت، کوالٹی اور صفت کیا عطا کی؟ پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ سنیے گا صاحب، عجیب منزل ہے خدا کی قسم جہاں پر میں لانا چاہتا ہوں۔ ہمالیہ بنا دو، اپنے صحابہ کو بلندی پر لے جاؤ، کون منع کر رہا ہے؟ مگر تمہارے بقول ان کو لقب کیا ملا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں۔ کالشموس نہیں کہا کہ میرے صحابہ سورج جیسے ہیں، یہ نہیں کہا۔ میرے صحابہ کالاقمار، چاند جیسے ہیں، ستارے جیسے کہا۔ تو اسی لیے اللہ نے در علی پر سورج کو نہیں بھیجا، چاند کو نہیں بھیجا، صحابہ کا اسٹیٹس بتانے کے لیے ستارے کو بھیجا کہ صحابی ہونے کا اسی کو حق ہے جو علی کے دروازے پر جھکے، سجدہ کرے، سر جھکا کے آئے، سر اٹھا کے نہ آئے۔ یہ ہے ڈیفینیشن ہے۔ دیکھ رہے ہیں صحابی کون ہے؟ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کی میننگ کیا ہے؟ جو علی کے دروازے پر سجدہ ریز ہو، اپنا سر جھکائے۔ اللہ نے ساری بلندیاں در علی پر رکھ دی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ارے سمجھئے، چچا ہے، ریل انکل ہے، شجرہ ایک، حسب ایک، نسب ایک، نسل ایک۔ توجہ کیجئے گا، غور فرمائیے۔ کیا عبد المطلب کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا ہاشم کا پوتا نہیں ہے؟ کیا قصی کا پرپوتا نہیں ہے؟ کیا رسول کا چچا نہیں ہے؟ کیا عبداللہ کا بھائی نہیں ہے؟ کیا ابو طالب کا بھائی نہیں ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نظر فرما رہے ہیں، ذرا سمجھئے قرآن مجید میں ابو لہب کون ہے؟ رسول کا سچا سگا چچا، ریل انکل، حسب، نسب، شجرہ، نسل، سب کچھ ایک ہے، مگر علی کے دروازے پر نہیں جھکا تو اللہ نے لعنت کا تماچا مار کے باہر نکال لیا۔ اور ایک فارس کا رہنے والا اگر جھک گیا تو منا اہل البیت کہہ دیا۔
نمازیں پڑھو. بس ماشاءاللہ آپ نے سماعت فرمایا. کجمج بیانی کو آپ نے شرف تکلم اور سعادت سماعت عطا فرمائی. اب ذرا سمجھئے گا، سپر پاور، ڈرے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، سب لوگ پریشان ہیں. سپر پاور، سپر. اب یہ مسجد ہے، بلا فرمائیے آپ، عجیب منزل. سپر پاور. سپر پاور کیا بھائی؟ مار ڈالیں گے ہم. کس کو مار ڈالو گے؟ جسے کمزور سمجھا تھا. اب یہ کہتے کمزور بتائیے. کمزور یاد آ گیا ایک رخ، وہ پیش کر دو آپ کی خدمت میں. دیکھیں قرآن مجید نے ایک جاندار کو سب سے کمزور کہا ہے، اور جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے سپرلیٹیو ڈگری. افعل التفضیل. علماء بیٹھے، افعل التفضیل کا لفظ استعمال کیا. اِنَّا بیت العنکبوت لَأَوْہَنُ الْبُیُوتِ. بے شک مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہے. مکڑی کا گھر سب سے زیادہ اوہن، وہن سے ہے، اوہن سب سے زیادہ، یعنی تصور کمزوری ختم. آگے بڑھتا ہے نہیں، لاسٹ سٹیج کمزوری کی. سب سے زیادہ کمزور کس کا گھر ہے؟ مکڑی کا گھر ہے. اگر ایسے پھونک مار دیجئے تو جب اڑ جائے. چھوٹے چھوٹے تار ہوتے ہیں جن سے مل کے بنتا. لیکن جب اس کی نسبت حسن کی بنیاد پر اصل تصور بلندی سے متاثر ہو کر اسی مقام پر آ گئی تو کیا حشر ہوا؟ یہی مکڑی ہے، شب ہجرت ہے، رسول آ گئے ہیں، پیغمبر اسلام غار میں ہیں، غار حرا، غار کے اندر ہے. کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، 2 انڈے رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر مکڑی کا جالا ہے. کہاں پر؟ دہانے غار پر، غار کے دروازے پر. ابو لہب ابو جہل کی پوری ٹیم آئی ہے. ابو جہل ابو لہب کی پوری ٹیم، یعنی ٹرمپ کی اور نیتنیاہو کی، یہ اس زمانے کے دونوں ہیں. کل کے ٹرمپ، کل کے نیتنیاہو، دونوں کی ٹیم جب رسالت مآب کو دیکھنے کے لیے نکلی اور غار کے دروازے پہ آئی تو دیکھا کہ مکڑی کے جالا تنا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، اور کبوتری نے 2 انڈے دیے ہوئے ہیں. توجہ کیجئے گا. کہا بھئی یہاں نہیں ہو سکتے، چلیے واپس چلو. اب یہ جیسے ہی واپس ہوئے، اللہ نے کہا جبرائیل میرے امین. قرآن مجید نے جناب جبرائیل کو لقب دیا ہے ذو القوۃ المتین، سب سے زیادہ طاقت والا فرشتہ. ذو القوۃ المتین کا مطلب ہے فرشتوں میں بھی سپر پاور. ملکوتیت کی 2 منٹ سنیں گے نا، یہ اہم رخ ہے. سپر پاور. حالانکہ سب فرشتے نور ہیں، نور میں بھی سپر پاور. جبرائیل کی طاقت کا اندازہ ہے کسی کو؟ دشتے لوط کو 7 شب و روز اپنے بازوؤں پر اٹھائے رکھا تھا اور اطمینان نہیں ہوا تھا. یہ طاقتور ہے جبرائیل. اگر ایک پر مارے تو پوری زمین الٹ جائے، اتنا طاقتور ہے. سپر پاور جبرائیل. اللہ نے کہا جبرائیل ذرا دیکھ کے آؤ میرے نبی کی حفاظت کا کیا انتظام ہے. جبرائیل ایسے ہوئے دیکھا. آتے ہوئے جبرائیل کو مکڑی ادھر سے بولی امین وحی کدھر آ رہے ہو؟ کدھر آ رہے ہو؟ وہ کہا ہم دیکھنے آ رہے ہیں انتظام. کس کا؟ کہ حبیب خدا کا کیا انتظام ہے، کیا تحفظ کا نظم و نسق ہے، سیکورٹی کیا ہے،
کس طرح سے ہے دیکھنے آ رہے، کہ واپس جائیے، انتظام میں نے کر دیا۔ لوگ پوچھ رہے ہیں مسلمانوں میں بھی ایران کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، امریکہ سے کیسے لڑے گا؟ سنیے، کائنات کی سپر پاور جبرائیل اس مکڑی سے کہہ رہے ہیں جس کا گھر سب سے زیادہ کمزور، قرآن سے میں دلیل دے رہا ہوں، سمجھیے گا۔ لوگوں کی سمجھ میں ایران کی طاقت نہیں آتی کہ اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ایئر فورس نہیں ہے، آرمی نہیں ہے، نیوی نہیں ہے، اس کے پاس جہاز نہیں ہے، اس کے پاس فائٹر جیٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ سنو قرآن سے، سپر پاور جبرائیل آئے کہ کیا انتظام ہے؟ مسکرا کے کہا واپس جائیے۔ کہ کیا کہہ رہی ہے چیوٹی؟ کہ میں نے انتظام کر دیا، رسول تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، حبیب الہی تک کوئی آ نہیں سکتا، ہم نے انتظام کر دیا۔ کہ کیا انتظام کیا؟ کہ جالا بن دیا، کسی کی طاقت ہو تو جالے کو توڑے۔ کا چیلنج ہے چیوٹی، مکڑی چیلنج ہے، دعویٰ ہے، کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جی ہاں، کوئی نہیں توڑ سکتا، آپ بھی نہیں توڑ سکتے۔ اب جبرائیل کو چیلنج کیا، جبرائیل سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ توریت لانے والا، زبور لانے والا، انجیل لانے والا، قرآن لانے والا، اور کوئی تھیلے میں رکھے تھوڑا ہی لایا ہے، ارے دماغ میں رکھ کے لایا ہے، سب جبرائیل کے دماغ میں ہے، ہر دعا ہر کتاب جبرائیل کے دماغ میں ہے، تو کیا کیا چیز نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا کیا چیلنج کر رہی ہے؟ کہ توڑ دیجئے اگر آپ میں ہمت ہو۔ جبرائیل نے جالے پر ہاتھ مارا، سپر پاور ہے یہ، اللہ کی طرف سے سپر پاور ہے، جبرائیل ملائکہ میں بھی سپر پاور ہے۔ مکڑی کہہ رہی توڑ دیجئے جالا، جبرائیل نے ہاتھ مارا پوری طاقت کے ساتھ، مگر جالے میں الجھ کر ہاتھ شل ہو گیا، رک گیا۔ ایک مرتبہ پھر چھڑایا، پھر مارا، پھر چھڑایا، پھر مارا، اور مکڑی ہنستی رہی۔ جبرائیل کا جلال بڑھتا رہا، توجہ جا رہا، جلال بڑھتا رہا، جلال بڑھتا رہا۔ آخر میں نہ جانے کتنی دعائیں پڑھ لی ہوں گی، کتنی آیتیں پڑھ لی ہوں گی، کتنے سورے پڑھ لیے ہوں گے، جب کچھ کام نہ آیا تو ایک مرتبہ جبرائیل نے آخر میں آ کے ہاتھ اٹھایا اور کہا یا علی۔ کیا کہا؟ یا علی۔ جبرائیل نے کہا اس کی نہیں ہوتی ہے، یہی کہہ کے تو بنا تھا، یہی کہہ کے توڑ رہے ہو۔ یہ واقعہ کیوں پڑھا میں نے؟ لوگ کہتے ہیں ایران کے پاس تو طاقت نہیں، میزائل تو ہیں، توجہ کیجئے گا، ڈرون تو ہیں کہ نہیں؟ ہوگا جی ہاں ہیں۔ تو جب علی کے نام پر مکڑی کے جالے میں اتنی طاقت آ سکتی ہے، تو یا علی کہہ کر جو سسٹم ایران نے قائم کیا ہے اس کو امریکہ کیسے توڑ ڈالے گا؟ یورینیم تلاش کرنے چلے، یورینیم 450 گرام، اچھا مار دیا، مار کے مسکرا رہے تھے ہم نے خامنئی کو مار ڈالا، ہم نے اسے بڑے رہبر کو مار ڈالا، بس 5-7 منٹ رہ گئی ہیں، مصاحب سمیت، جانا نہ ہوتا تو اور خدمت کرتا آپ کی، ایک ہی منزل، تم نے مارا تو کیا مارا بھائی؟ آپ کو غم ہوا، جلسے ہو رہے ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، تعزیتی جلسے، حضور مجلسوں کا سلسلہ ہے، قوم روئی بھی، قوم نے ماتم بھی کیا، آہو گریا بھی کیا، مگر یہ آہو گریا اظہار غم تھا، اعلان خوف نہیں تھا۔ ایک لفظ ہے سنیے گا، یہ کیا تھا؟ اظہار غم، جو نیچرل ہے، جو فطری ہے، یہ خوف اور ڈر کا اعلان نہیں تھا۔ سمجھئے ہر جگہ ہم مغموم تھے، مایوس نہیں تھے۔
مایوس نہیں تھے. اب کوئی علمی بات کہنا وقت کا تقاضا نہیں ہے. آپ کے ذہنوں پر دباؤ ہوگا, دبش ہوگی, برڈن ہوگا. اگر میں گہرائی میں آپ کو اتارنا چاہوں گا, کوئی گہری بات کہنا, سامنے کی بات بس 2 باتیں کہہ کے گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے مقدر, دیکھیے جانے والے 86 برس کے شیر نے جب شہادت کا جام پیا تو تاریخ کیا تھی؟ ڈیٹ کیا تھی؟ کہ 10 رمضان. کس کی نسل سے تھے؟ ان کی جدہ گرامی کون؟ خدیجۃ الکبریٰ. خدیجۃ الکبریٰ کے یوم شہادت حضرت خامنئی کی شہادت. شہادت میں بھی انتصاب, بلندی کا یہ اظہار دیکھیے آپ. اور چلے گئے, اور مہینہ رمضان کا خوش ہو رہے تھے, مسخرے مار کے رہبر کو کہ ہم نے مار ڈالا, ہم نے مار ڈالا, ہم نے مار ڈالا. رمضان تمام نہیں ہوا, وارث اور جانشین بھی آ گیا. جانشین کا نام کیا ہے؟ مجتبیٰ خامنئی. جانے والے کا نام کیا تھا؟ علی خامنئی. علی گیا, مجتبیٰ آیا. اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے تو پھر مجلس کیا پڑھوں گا؟ کون گیا؟ علی گیا, ان کی جگہ پہ مجتبیٰ آیا. آپ اپنی تاریخ بھول گئے. 21 رمضان کو مولا علی شہید ہوئے اور اس کے فوراً بعد حسن مجتبیٰ آئے. علی کی جگہ پہ ہمارے یہاں مجتبیٰ ہی آتا ہے, کوئی اور نہیں آتا. جب علی جاتا ہے تو مجتبیٰ آتا ہے, اور جب مجتبیٰ آتا ہے تو وہ بتاتا ہے, چاہے کل کا مجتبیٰ ہو یا آج کا مجتبیٰ, وہ بتاتا ہے کہ ہم معاویہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں, معاویہ کی شرطیں نہیں مانتا ہے. کل کے مجتبیٰ نے بھی معاویہ کی شرط نہیں مانی تھی, آج کے مجتبیٰ نے بھی معاویہ کی شرطیں نہیں مانی. معاویہ مجتبیٰ معاویہ کی شرطیں مانتا نہیں ہے, شرطیں منواتا ہے. اور پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے, تاریخ پڑھ کے دیکھ لینا, امام حسن نے بھی 10 شرطیں رکھی تھی, مجتبیٰ خامنئی نے بھی 10 شرطیں رکھی ہیں. یہ ہے ہمارے یہاں کا تسلسل. سلامت رہیں آپ. یہ منزل ہے, یہ کیفیت ہے. ایک راز بھائی ابھی آپ دیکھ رہے تھے, غریب ملک ہے صاحب, 79 سے یعنی 46 سال ہو گئے, 47 سال سینکشن ہے اس پر. نہ وہ تجارت کر سکتا, نہ وہ بزنس کر سکتا, نہ اپنے ریسورسز بیچ سکتا ہے, نہ اس کے بعد ڈارا لا سکتے ہیں. چاروں سے پابندی, تیل نہیں بیچ سکتا, گیس نہیں بیچ سکتا, اپنے پروڈکٹ نہیں بیچ سکتا. پابندیاں لگا دی پوری, کفار قریش کی طرح پابندیاں. ان سب چیزوں کے باوجود بھی ایران نے اپنی طاقت دکھائی. در علی سے نسبت کا نتیجہ دیکھا, علی کے دروازے پر جھکنے کا ثمر دیکھا. یہی ہے بھلا فرمائے آپ. اب صاحب کمال کر دیا. سعودی عرب میں بعد سب کچھ ہے, امریکن بیس بھی ہے,
قطر کے پاس سب کچھ، امریکن بیس بھی ہے، بحرین کے پاس سب کچھ، امریکہ کا رحم و کرم بھی ہے ان پر، آشیرواد بھی ہے، مگر ڈر کیوں رہے ہیں؟ پھر بھی ڈر کیوں رہے ہیں؟ کس لیے ڈر رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی ناجائز ریاست ولد لا ولد، جسے اپنے باپ کا نہیں پتا، وہ اسرائیل غصبی حکومت، 90 لاکھ کی آبادی، وہ 76 ملک ڈر رہے ہیں، سب ڈر رہے ہیں، ہاں اسرائیل مال ڈالے گا، ہاں میں سوچتا تھا صاحب، میں ریسرچ کرتا تھا، تحقیق کرتا تھا اپنے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ صاحب یہ کیا معاملہ ہے، سب ڈر رہے ہیں، 56 کے 56 ملک، وہ ایک ایران ڈٹ کے کھڑا ہے، وجہ کیا تھی؟ میں ریسرچ کرتے کرتے ایک روز پہنچا کہ آخر یہ اسرائیلی کون ہے، تو پتہ چلا کہ یہودی ہیں۔ ارے بھائی یہ یہودی کس کی اولاد ہے؟ کہ یہودا کی اولاد۔ یہودا کا سب سے بڑا سیمبل کیریکٹر کون ہے؟ مولا فرمائے مرحب، یعنی یہ مرحب کی اولاد ہے۔ سارے یہودی کس کی اولاد؟ تو نتنیاہو کس کا نمائندہ؟ مرحب کا نمائندہ۔ اس سے سارے مسلمان ڈر رہے ہیں، لیکن ایران سے یہ ڈر رہا ہے کہ وائی ذرا سمجھنے کی بات ہے، اب یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، جینیٹک ہے۔ ہائے میں کچھ کہہ گیا، یہ نسلی ہے، نسلی، یہ خون کے دوران میں شامل ہے۔ جو بھی صحابی گیا خیبر مرحب اور ڈر کے بھاگ گیا، جو بھی صحابی گیا ڈر کے بھاگ گیا، جو بھی صحابہ گیا ڈر کے بھاگ گیا۔ اور جب 40ویں دن میرا علی آیا تو مرحب ڈر کے بھاگا، مرحب سے سب ڈرے، حیدر سے مرحب ڈرا۔ تو جو ڈرنے والوں کی اولاد ہے وہ آج نتنیاہو سے ڈر رہا ہے، اور جو حیدر کی اولاد ہے اس سے نتنیاہو ڈر رہا ہے۔ فرزند علی، سلامت رہیں آپ، بڑے موفق، معید اور بڑے محبوب بارگاہ اہل بیت ہیں آپ، کہ اپنے شہیدوں کو، اپنے کرم فرماؤں کو، اپنے محسنوں کو آپ بھولتے نہیں ہیں۔ آپ نے مجلس برپا کی ہے، آپ آئے ہیں، بس صرف 2 منٹ میں آپ کی عبادت کے لیے اور مختص کرتا ہوں کہ آپ عبادت کر لیں 2 منٹ میں۔ بہت کچھ ہے، مجھے جانا بھی ہے ابھی فوراً، بار بار ریپیٹ کرنے سے فائدہ نہیں ہے، آپ تک میں نے پہنچا دیا۔ ہماری قوم محسن شناس قوم ہے، ہماری قوم احسان فراموش نہیں ہے، نمک حرام نہیں ہے، ہماری قوم احساس کا مجموعہ، مجسمہ اور جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ خامنئی صاحب کا تذکرہ کر رہے ہیں، شہداء کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کے ذہنوں میں ایک ذات گرامی کا تصور ہے، کتنے لوگ آ گئے؟ دیکھیے صاحب، اتنی شب گزر چکی ہے اور آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل الرٹ، تیار، آمادہ، جیسے دن کا دوپہر ہو۔ آپ کے یہاں نہ سستی ہے، نہ اضمحلال ہے، نہ اضطراب ہے، نہ اضطرار ہے، بالکل پختہ دل کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ اور اطمینان کامل کے ساتھ آپ تشریف فرمائیں۔ خامنئی صاحب کا تذکرہ میں کب تک کروں؟ آپ کی خدمت میں ایک جملہ سنا دوں بس،
تاکہ آپ کے اذہان عالیہ اس طرح متوجہ ہو جائے۔ میرے مولا نے ایک اصول دیا ہے، خامنئی بھی تو لبیک یا حسین کہہ کے آگے بڑھے نا۔ ہم آپ کہتے لبیک یا خامنئی کیا کہتے تھے؟ لبیک یا حسین۔ سنیے، انہی مولا نے عاشور کے دن منظر ہے، عجیب و غریب منظر ہے، دست گرامی پر ششماہا ہے، قیامت خیز، آتش انگیز، شعلہ ریز گرمی ہے، لوؤں کے جھکڑ ہے، 72 گھنٹے کا پیاسا بچہ حسین کے ہاتھوں پر ہے۔ دیکھیے ہماری قوم کی ایک صفت اور یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو یاد نہیں کرتے، مصائب میں کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں۔ اب میں نے تذکرہ تو خامنئی صاحب کا کیا، مگر میں شہادت نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ امام نے اس موقع پر کہا تھا شیعتی مائن شریف تم ما عزبن فذکرونی، میرے چاہنے والوں اگر کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری تشنگی کو یاد کر لینا۔ او سمعتم بے غریب او شہید فندبونی، یا کسی پردیسی یا شہید کا تذکرہ سننا تو مجھ پر رونا۔ لا یومک یومک حسین، کوئی دن حسین جیسا دن ہے ہی نہیں، کربلا جیسا، عاشور جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائے آپ، عجیب منزل ہے، عجیب کیفیت ہے۔ آپ آئے ہیں، آپ نے مجلس کی ہے، اتنی رات کو آئے، مگر یہ آپ احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اچھے حالات میں، نارمل حالات میں، معمول کے اوپر حالات میں آپ ماشاءاللہ غذا نوش فرما کر، پانی سے سیراب ہو کر، چلتے ہوئے پنکھوں کی آتی ہوئی ٹھنڈی ہوا میں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ ارے سوچو، ہاتھوں پہ ششماہ کا لاشا ہو، حسین نے اس موقع پہ یاد کیا ہے، اے کاش جب تیر نکالنا ہے تب یاد کیا ہے۔ منزل ہے، اور قیامت کا وہ رخ ایسا تیر اب آپ ہی کے سامنے پڑھ سکتا ہوں، اور کسی کے سامنے تو نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جناب علی اصغر تیر سے شہید ہوئے، ذرا دیکھو تاریخ، کیا واقعی وہ تیر تھا؟ تیر کی 6 قسمیں ہیں، اب 1.5 منٹ میں تو نہیں پڑھی جا سکتی، 6 قسم کا تیر ہوتا ہے، ان 6 قسموں میں سے کوئی سا تیر تھا ہی نہیں جو علی اصغر کے گلے پہ لگا ہے۔ اب آپ آمد ہو گئے، رونا آ گیا۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا دل و دماغ مجھے سپرد کر دیں آپ، تاکہ پورے توجہات کے ساتھ نفسیات کی بنیاد پر، سائیکولوجی کی بیس پر سنیے گا اس جملے کو۔ کس سے معلوم کریں کہ علی اصغر کے گلے پر جو لگا وہ کیا تھا؟ تیر کا تو ایک تصور ہے جناب، تیر 6 طرح کا ہوتا ہے، ان میں سے تو کوئی سا تھا نہیں، تو پھر کیا تھا؟ ایک لفظ آیا ہے قرآن میں بھی اور ایسے عام طور پر بھی، میں اگر سنا سکا 1 منٹ میں آپ کو تو سمجھوں گا کہ میری مجلس کامیاب ہو گئی۔ اب سنیے، جناب رباب جس باپ کی بیٹی ہے، والدہ جناب علی اصغر علیہ السلام، اس باپ کا نام ہے امرؤ القیس، یمن کا بادشاہ، تیر اندازی میں ماہر روزگار، اکلوتی بیٹی، سارا فن بیٹی کو سکھایا، بیٹی جانتی تھی۔ اب یہ دیکھو رباب نے کیا کہا،
بھائی اتنا پوچھوں گا میں اور مجلس تمام. اب رباب بتائیں گی کیا تھا وہ جس سے علی اصغر کا گلا چھدا ہے. بڑا فرمایا آپ چلیے میرے ساتھ کربلا. اور اس وقت سے اٹھ کر یہاں دریا علی مسجد سے اٹھ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقرہ عید میں ہمارے یہاں چوپائے ذبح کیے جاتے ہیں سنت ابراہیمی کے تحت, جسے ہم قربانی کہتے ہیں. بقرہ عید ہوتی ہے نا, بکرا ذبح ہوتا ہے صاحب, اور دوسری چیزیں ذبح ہوتی ہیں. چوپاؤں میں جو حلال جانور ہے وہ سب بنام قربانی ذبح. ایک جانور ہے جو ذبح نہیں کیا جاتا, اس جانور کو کیا جاتا ہے نہر. نہر کرنا ایک فن ہے. ذبح کا مطلب ہوتا ہے چھری ہاتھ میں لی اور گردن پہ چلا دی, لیکن نہر کا مطلب یہ نہیں ہے. نہر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لمبا نیزہ, لمبا نیزہ پہلو میں مارا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں اس کے ماہر کون تھے؟ جناب عمدۃ العلماء جناب قلب حسین صاحب قبلہ, قلب جواد صاحب کے دادا, وہ نہر کیا کرتے تھے. سنیے گا آپ, عجیب منزل ہے. اونٹ ایسا جانور ہے جو ذبح نہیں کیا جاتا, نہر کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ نہر کیا جاتا ہے. اور نہر تیر سے یا خنجر سے نہیں کیا جاتا, نیزے سے کیا جاتا ہے. بس میں اب کچھ نہیں جانتا, مجلس ختم ہو گئی. جب حسین علی اصغر کو لے کے آئے ہیں تو جناب رباب نے کیا کہا ہے؟ جب حسین نے اپنی ابا کا دامن الٹا تو بی بی نے کہا اصغر کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ یعنی مطلب کیا تھا؟ یہ تیر سے ذبح نہیں ہوا تھا, ارے گردن پہ ایک نیزے جیسا کوئی بھالا تھا, کوئی آلہ تھا جس سے اصغر گیا. رباب کا دل تھا علی اصغر. واہ غربتا واہ مصیبتا واہ مظلومہ.